welcome to Larson to One Belt, One Road Conference. My name is Howard Lin. I'm co-director of Canada-China Institute for Business and Development at Ted Rogers School of Management, Larson University. So this is the place we teach MBA students. The conference is co-organized by our Canada-China Institute and the Toronto Board of Trade. We also work with several top Chinese universities, Peking University, Renmin University, Tsinghua University. So we put a very exciting program. Knowledgeable expert to try to kind of explain what exactly is One Belt, One Road, and what implication for Canadians. But before we start the formal program, let's welcome Dr. Alan Goss, the Associate Dean of Ted Rogers Management. Thank you. This conference is a tangible example of our desire to engage with our partners around the world. The Canada-China Institute for Business and Development is a research center that's housed at the Ted Rogers School of Management. And it's dedicated to helping Canadians understand China and Canada's China relations. I applaud Dr. Lin and his colleagues from the People's University of China, Tsinghua University, and Peking University on organizing the conference this afternoon. I know that all of us are anxious to learn more about One Belt, One Road, and to see how it can strengthen ties between China and her emerging market partners. Ladies and gentlemen, very good afternoon to you all. First of all, I wish to thank the organizers of this great event for inviting me and to speak about a subject that is very important on the direction of politics and international economics that it would take in the coming decades. You see, in order to understand the vision of behind One Belt, One Road initiative and Pakistan's involvement in it, we have to understand the China's position, and as China is understood in our region as a country that promotes peace and security as well as economic stability in our region and across Asia. You see, President Xi once remarked that this initiative and the flagship project of One Belt, One Road initiative, that is CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is basically an effort to build the community of nations, community of peoples and community of nations. This is in line with the vision of a recognized world power, not a regional one. So we commend China for taking this initiative as its energies are focused on promotion of permanent, stable and sustainable peace and security regime in the whole Asia, across the Asian regions, and Asia's new connections with other continents. So Chinese leadership, its vision has to be commended on that account. Now I will restrict my comments not on the whole project, but only on China-Pakistan Economic Corridor, which is, as I said, for the first time, this project will connect, the Arabian Sea, warm waters, with Central Asia, and through Central Asia, the Russian Federation. So for the first time, if a trade convoy is starting from Moscow, it can reach the warm waters and the deep seaport, that is Gwadar, in 6 days, across various regions, from Eurasia to Central Asia and from Central Asia to Gwadar in Balochistan, Pakistan. Pakistan is the best suited location to host this project because we connect 3 regions, 3 sub-regions of Asia: Middle East, Central Asia and South Asia. Now you have to understand the dynamics in South Asia's politics and economics. It is the region which is energy deficient. It is the region whose trajectory is basically stalled by its deficiencies
in human resources, as well as energy infrastructure. So this over $62 billion project, 50% of over half of it is basically focusing on developing energy infrastructure in Pakistan, and that would be used for the whole region. So this, we believe, is going to have a great impact on the regional politics as well as economics, and how politics and security, we see that it will create stakes of the regional countries, of the regional groups, in peace, in permanent peace and security. Middle East and South Asia are not trouble-free regions. There are regional disputes. And unless we create stakes of all the countries in the region in permanent peace, in permanent security, we cannot bring peace and security for our peoples, which is very important for economic development of countries, nations, and groups. So this is, we believe, this project is going to act as a catalyst for permanent peace and security, and hence, deep prosperity, and as a flip to our efforts to achieve all our sustainable goals that we agreed, last year, 2 years ago in the United Nations. You see, Pakistan and China are strategic partners. And this is not a new development. It does not flow from the CPEC project or the One Belt, One Road initiative, but it's been there since the emergence of Pakistan as an independent country. And there are reasons, strategic reasons and economic reasons for that. We want to deepen this cooperation. And this cooperation has benefited both Pakistan and China and the countries which were associated with it. We want to spread the fruits of this cooperation to other countries in the region, and we are very happy to see the support for this project in the Middle East by Iran, by other countries in Central Asia, and we are very sanguine, we are optimistic that the naysayers in our region would also come around when they see the benefits of this project spreading across the nations, across the communities. And I would like to, I wish you, great discussion, and I would certainly be here to learn from your experience, observations, and research areas. But at the same time, I would like to repeat once again the vision of both the leaderships of Pakistan and China, and that vision is not to just build some infrastructure in a country or to achieve certain strategic or security objectives. The vision is to develop the community of nations, the community of the peoples, community of the peaceful groups and communities which are focused on a shared vision of prosperity and development. Thank you very much. Through the One Belt and the One Road, we'll not only export China-made products, but also export China technologies in production, in transportation, and in communication. And this will also further promote greater financial integration in the region and promote the use of Chinese currency to lower the trade barriers and investment barriers. So if this initiative is successful, this will significantly redefine the world economic geography in our discipline. First of all, let's talk about the proposal of the Belt and Road. I will spare you the details, but indeed, it is a perspective to focus on the future. And we need to, through dialogue, consultation, to build the world development for all of us. And we need to adhere to the principle of cooperation and a win-win to build a prosperous society. And we need to enhance exchanges and learn from each other. We need to stick to a green and low-carbon economy to build a beautiful world. Another point is, why do we need to build this community of shared future? Because now we are living in a global village which is highly integrated. So we need to think from a global perspective, not a fragmented perspective. Another thing is,
In today's globalization, we also need to put emphasis on customization or individualism, because every person is different, every country is different. What I want to put here is that I want to look at, starting from 2013 until right now, 4 years past, China has been very actively mobilizing its political, economic, and diplomatic resources basically to connect and support this kind of initiative. I have a former presenter talking about the summit happened in Beijing and all these kind of things. Actually, what I want to point out here is from the business perspective, the OBOR initiative have 5 different aspects, all connected with business. The first of all is unimpeded trade. The trade volume between China and the so-called 65 or 68, 70 countries is huge. It's actually, the trade annually is worth about $1,000 billion. And the volume counts for 26% of total Chinese import and exports in the world. And in terms of investment, it's also important because you can see from the graphs here, actually the graph is a little bit small because I put all these 60 more countries down there. Countries like Singapore, Russia, and Indonesia, Kazakhstan, Laos are among the foremost countries receive Chinese foreign direct investment. In terms of stock numbers, it's about $15 billion, which accounts very little about Chinese investment today, because China right now become the 3rd largest investment provider in the worldwide. The OBOR country only counts about around 8% of Chinese investment. So, folks, my name is Murtaza Haider. I'm a professor here in the Ted Rogers School of Management. And some of my work deals with logistics and supply chain management and global trade as it relates to transportation. And this Friday, I'm flying out to Pakistan, to Gwadar, the seaport that you saw. Professor Xu Guang showed it on the map. And in every picture, in every map, you saw the Gwadar city where they have built a seaport in 2007. And the Chinese companies have taken over the operations of it maybe last year or the year before. And there's going to be some consultations between the Chinese government and the government of Pakistan this is happening on 13th and 14th of this month. So I'm leaving to participate in those meetings. I will take maybe 5 minutes to explain what is China-Pakistan Economic Corridor, and the scale, the size, and the nature of it. And because everybody has talked about good things, I plan to throw some like a wrench in the whole, so that you can see there are, apart from being cheerleaders, there are serious challenges to be met. So the China-Pakistan Economic Corridor is essentially starting in Gwadar, which is the seaport, and it's pretty much not used right now. There's not much activity happening there. In Gwadar, which is in Balochistan, very close to the Middle East, or near the Sultanate of Oman on the Arabian Sea. And that seaport would be linked with a new road, and a series of rail links all the way running through Pakistan, through 3 provinces, going to the north of Pakistan, and then entering China from Xinjiang, and then from there to the Central Asian republics and beyond. So the transportation part of the China-Pakistan Economic Corridor, which everybody calls in Pakistan CPEC, the transportation side of it is about $12 billion. The rest of it is a combination of energy-related projects. Now, you may not know, but Pakistan has been deficient in generating enough electricity. And there's been a shortfall of several thousand gigawatts, or several thousand megawatts. So Chinese government, through CPEC, is investing in primarily coal, which I'm not very fan of, but coal-powered power generation, along with solar, but some solar, not much, to the tune of 16,000 gigawatts. Right? So that's a very large power generation project. And why are they doing it? Because in the absence of this power generation, the current installed power capacity is neither sufficient to meet the domestic demand
nor is it sufficient to meet the commercial demand, which means that Pakistani producers and exporters in the manufacturing sector are very disadvantaged, even though they have the advantage of cheap labor, a highly skilled labor force, a reasonably good transportation infrastructure, but in the absence of power, in the absence of electricity, and very high tariffs for gasoline or fuel, other fuel, they have lost competitiveness, and there's been a significant decline in productivity, especially in terms of manufacturing in Pakistan. So if you think about CPEC is essentially transportation, $12 to $15 billion, and power generation, $35 to $40 billion, to the tune of $45 to maybe $60 billion in total. So that's what is happening with respect to CPEC. So the question is, how will it impact Pakistan and how will it impact China? Well, it will impact China primarily by allowing another way to get goods into Western China. Now, before 2007 and 8, there was significant capacity constraints in China when it comes to seaport. So China has a port in Shenzhen, about 22 million containers, Shanghai probably another 30 million containers, but they were all up to capacity. And there were serious issues in getting things into China, especially for the region that's northwest of China, which is not that affluent, and there's significant poverty there. So how do you get goods to that part of China, and how do you connect it without impacting the Chinese productivity that relies on the 2 or 3 big seaports that they use? So they came up with the idea that instead they can use the seaport in Gwadar, and that's about a 2,000 kilometer run to Xinjiang, and from there they can feed into the northwestern part of China, which would be faster and cheaper. So that's the rationale for China, which makes essentially, if nothing else happens in Pakistan, which makes this CPEC essentially a transshipment project, that you bring in stuff to the port and ship it into China, and if there is market for Chinese goods abroad, they can use the same corridor to bring the goods back to seaport in Gwadar and export it out of there. On the flip side, the government of Pakistan believes, and that's where I'm going with the government, to see how they can develop special economic zones to boost manufacturing along the corridor to take advantage of the value add this corridor will provide. So it will result in a decline or reduction in transportation costs, which is a significant component of productivity and the total cost of goods being shipped from Southeast Asia or South Asia. So how do you set up special economic zones, and how do you create a network of manufacturing industries along the corridor to create jobs, to create prosperity, and at the same time be productive? Now, this is all fine and dandy. The unknown unknowns are humongous in this thing. And the biggest thing is the lack of transparency. There's absolutely little transparency when it comes to CPEC in Pakistan. No one knows from outside of government what is happening. If you go to the One Belt, One Road websites or deal with the CPEC website, there's no significant documentation available there. And that creates a sense of discomfort for many who do not know that there are $60 billion being invested, and we don't know what the terms are and how it will be serviced. Now, mind you, this is not China's Marshall Plan. Now, if you remember the way the United States invested significantly in Europe after the Second World War, that was aid. That was not a loan. This money that is coming into Pakistan, about $50 to $60 billion, given that Pakistan is such a small economy despite the large numbers of population, that's a significant amount of money coming in. And the question is, how will the economy or the government be able to pay it back? Because by 2022, it is estimated that Pakistan will have to pay $5 billion a year in debt servicing back to China. Now, that's a very large number. And if you don't have economic productivity or gains through manufacturing, that number becomes a daunting task, which may force back Pakistan into IMF, asking for another series of loan programs to service the debt that they have just now been receiving from China. It has also, because there's so much construction happening in Pakistan, it has created a balance of payment problem for Pakistan because a lot of machinery is coming in, and it has added to the trade deficit that Pakistan has with China, resulting in currency crisis. So it has serious challenges for macroeconomic stability for Pakistan. It's just like if you are a mouse and you have a friendship with an elephant, and irrespective of how much elephant loves you,
there are serious challenges for you. There's hazards involved. So there are macroeconomic considerations that Pakistan has to have, and also the absorbing capacity of the nation. So I'm going to stop here just by saying that the first thing I think that one expects from One Belt, One Road is that the tremendous potential to do good. There's absolutely no denying, because that's the fundamentals of spatial economy. If you are students of macroeconomics, and if you studied Paul Krugman and it was Masahashi Fujita, Krugman, and Venables, that's the first book you read in trade and economics, and that's spatial economy. You understand how improving transport infrastructure results in increased productivity and creates prosperity in the long run. But in the absence of transparency, all of this could actually could cave in onto you, and it will create lack of trust. And therefore, the first thing to do is to help, along with the Chinese government, greater transparency, so that people know that how much debt they are accumulating, what are the terms. Pakistan government has given complete tax exemptions lasting for 25 years in some cases and 23 years in most cases, which means there will be billions of dollars in losses resulting from lack of tax revenue. And none of this is actually known in clarity. And what is needed is that someone should stop this noise. And secondly, if there was a greater transparency, one would be a little bit more comfortable with the pace of development and with the scale of development. So thank you. So after intensive research and extensive research about a country, we have participated in the bids of a few major projects. For example, we have participated in a lot of important bids in many countries, and we win a bid about exploring a mining mountain. And there are 42 tons of iron ore. The project is huge. At that time, the price of iron ore was very high. Therefore, by winning this bid, the whole process was very difficult and hard. And we have several expressions from this experience. There is a strategy. For example, first of all, cultural integration. That was the first time we had contact with such a huge project. In terms of culture and legal framework, financial sector, Chinese companies have very strong capabilities, but we still lack abilities in international cooperation. For an investor like me, I don't speak very good English. That's why I speak Chinese. But I have a great team. And I have my team members come from the US, Britain, and I have 6 team members with PhD degrees. And they specialize in different sectors, and they have worked in a number of international companies. I think this is our advantage. From the perspective of Western culture, and so we also understand Western culture and legal framework because we have all these talents. One of Canada's advantage is that Canada is an immigrant country. People are from different places of the world, and under the Belt and Road Initiative, I believe that it opens up great opportunities for Canadian businesses, especially SMEs. Therefore, my understanding about the Belt and Road Initiative is that we should rely on our own capabilities and the capabilities of a small company, and we should cooperate together and well position ourselves to contribute to the Belt and Road Initiative and to find your value under this
initiative. Thank you. My research focuses on Africa, investment flows from developing countries to other developing countries. So I look at investment flows from countries like China into Africa. And presently, I'm looking at the dynamics of Africa, China-Africa partnerships. So listening to all the presentations at this conference, I can relate with what I'm seeing in terms of my research. And as also a Nigerian, I originally came from Nigeria. So what the past speaker just said, it's perfect. It's in line with my observations and my ideas and my findings. I will say, maybe I want to start by saying that perhaps Africa has been the greatest beneficiary of China's Going Global initiative. Why do I say that? If you look at, during the past 10 to 15 years, there have been significant growth in investment from China to African countries. As at 1996, total direct FDI, that is foreign direct investment from China to Africa, was just $56 million, 1996. That number grew to $1.5 billion in 2005. And as at 2014, it went up to $20 billion. That is phenomenal growth during the past 15 years. And now, one unique thing about China-Africa partnership has been the nature of the partnership. For some of us who have been studying Africa, African development, Africa's relationship with its past colonial leaders, and Africa's relationship with the West, China presents alternative form of relationship. China's Africa's policy, perhaps that is why there is so much success between China and Africa now. There's a policy of non-interventionism. That's what China says. China does not seek to define or to dictate Africa's policy trust for it. China, like one of the previous speakers said, China believes in shared prosperity. They believe in mutual respect. They believe African countries should be given the opportunity to define their own trajectory for growth. So they go to Africa to do business that should result to shared prosperity for both parties. My area of specialization is in student success, and in particular in implementing technology, the use of technology to maximize student success. So that is the framework that I come to you today with. So what I will offer you today is a perspective from the educational sector, and as well it's a perspective as to how Canada can move forward with another aspect of the Belt and Road Initiative that hasn't been discussed yet today. And when we look at the Belt and Road Initiative, this is really a massive initiative involving numerous countries, an extreme amount of money. And there are not just many countries involved, there are many businesses involved, governments involved, individuals involved. And some of the things that are needed, we've talked about some of the challenges in place, and I will speak, again, I'm coming at this with from an educational perspective. In order for the many initiatives to be successful, obviously there's a lot of money at stake. There's a lot at stake. And there are challenges that need to be overcome. And one of the items that is key in order for things to move efficiently and in order for projects to be successful is effective communication between parties. Obviously, there are numerous countries, each come with their own cultural practices, their own languages. And in order for these initiatives to be successful, there is a need for effective communication, because if communication is delayed, or communication, if it takes longer, if there's miscommunication, that results in inefficiency, and inefficiency results in funds being lost, or more funds being needed, or even projects being unsuccessful. So at a very basic level,
these initiatives bring forth a need for education in various ways. One obvious way is to facilitate effective communication between the various parties involved for the success of these initiatives. So English is the international business language. So there is a greater need, and will continue to be a greater need, for English language development. From our perspective, Xinjiang project will provide a similar service. Like, let me give one example that we did this year. Is we sponsored the first international teenager drawing competition. We call it with UFT. This year, and we still have some plans to go ahead with this innovation education, and hopefully maybe next time we'll be with Ryerson for some collaboration. Okay, that's what I'm talking. Thank you. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र और हमारे साथ हैं कैमरे पे जनाब नजमुल हसन साहब और जनाब माजिद जमाल साहब। और आपको पता है माजिद जमाल तो बड़ा आदमी ठहरा, वो तो क्या कहते हैं, अब कनाडा में वडेरों की तरह फिरते हैं ना भाई, कोई हाथ ना लगाए पीछे ना कोई आए, बट कोई बात नहीं, हम वर्कर लोग आगे आगे। आज हम यहाँ मौजूद हैं टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। कनाडा चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड डेवलपमेंट रायरसन यूनिवर्सिटी का जो है, इन्होंने इन एसोसिएशन विद कनाडा चाइना बिज़नेस काउंसिल जो चाइना के रिसर्च पार्टनरशिप के साथ एक प्रोग्राम का इनकाद किया था, जिसमें मुझे भी आने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, BRI से इसको एब्रीवेट किया जाता है, जिसमें यकीनन चाइना इस वक्त जो सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट था, एंशंट कॉन्सेप्ट जो है, यानी यकीनन उसी को रिवाइव करते हुए आगे चलना जा रहे हैं। सारा चाइना इस वक्त आपको पता है लीडिंग पोजीशन में है। चाइना उसमें कनाडा की पार्टनरशिप और तमाम दुनिया के साथ वो यही कहते हैं कि जो जो पार्टिसिपेट करता जाएगा वो बेनिफिट में रहेगा। उसी हवाले से आज जब हम टेड रॉजर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रायरसन के इस डिपार्टमेंट में आए तो डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर साहब भी हैं। ज़ाहिर हम प्रोग्राम भी चाइना की वही मुआशी तरक्की के हवाले से और वो था कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ही प्रोग्राम हम अटेंड करने आए थे। डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान। CPAC के हवाले से डॉक्टर साहब शिरकत करने लगे हैं और डॉक्टर साहब डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर जो हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ ही ये वाली हैं और वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं और उनकी महारत ही इन्हीं फील्ड्स में है, उनका फ़ायदा भी उठा रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो हमारी आपके दफ्तर में मुलाकात जी ज़रूर ज़रूर। जी डॉक्टर साहब, आप इस वक्त ये जो BRI यानी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप CPAC के हवाले से पाकिस्तान भी तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी डालिए इसके ऊपर। देखिए, सन 2013 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि वो पूरी दुनिया में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे और वो रोल उन्होंने डिफ़ाइन ये किया कि उनका जो एक्सेस है मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, यूरोप में और दूसरी जगह, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इस फ़ैसले के बाद जब उन्होंने पूरी दुनिया में देखा तो उनको एहसास हुआ कि काफ़ी जगह हैं जहाँ उनका एक्सेस लिमिटेड है। उसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या इंफ्रास्ट्रक्चर का सही ना होना है। तो उसके हवाले से उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने ज़मीनी और बरी रास्तों पर काम शुरू किया और उनमें से एक जो रास्ता है वो पाकिस्तान से गुजरता है, जिसको हम CPAC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये गवादर बलूचिस्तान से शुरू होता है और पाकिस्तान के पसमानदा इलाक़ों से, स्पेशली पंजाब के पसमानदा डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ ये फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, गिलगित की तरफ जाता है और वहाँ से फिर ये सिंकियांग और काशगर की तरफ जाता है और फिर वहाँ से ये लिंक बनाता है पूरे सेंट्रल एशिया और फिर सेंट्रल एशिया से आगे यूरोप तक। और ये तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी सड़क
جو ہے یہ پاکستان میں شاید ریل کی پٹری بھی اس کے برابر سے گزرے. تو یہ پروجیکٹ ایک پاکستان میں. اسی طریقے سے ان کے اور بھی پروجیکٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں, جیسا لاؤس ہے یا انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, یہ وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان میں جو ان کا کام ہے وہ صرف روڈ سیکٹر تک محدود نہیں ہے. یہ تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں ہوگا. مزید جو ہے اس کے بعد وہ تقریباً 35 سے 40 بلین ڈالر وہ انرجی پروجیکٹس پہ ہیں, اور انرجی اور کمیونیکیشن پہ. انرجی میں پاکستان میں چونکہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ پاور کی جو ہے فقدان ہے الیکٹریسٹی کا, تقریباً 16,000 میگا واٹ بجلی جو ہے چائنا وہ پاور پروجیکٹ کے ذریعے پیدا کرے گا. اس میں جو مسئلے والی بات ہے وہ یہ کہ زیادہ تر یہ پروجیکٹس بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ کوئلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور کوئلے سے پروڈیوس جو بجلی کی پیداوار ہے اس کے سلفر ڈائی آکسائڈ سے نقصان ہے, پولوشن پھیلتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے کوئلے کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کوئلے کی کوالٹی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جی, تو وہ جو ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے اس کے بعد یہ کافی واضح ہے کہ جو تھر کول جس کو ہم کہتے ہیں, تھر کے علاقے سے کوئلہ نکلا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے کہ اس سے بجلی پیدا کی جائے. تو عین ممکن ہے کہ یا تو یہ درآمد کیا جائے گا یا پھر پاکستان کے دوسرے حصوں سے اگر بہتر کوالٹی کا کوئلہ ملتا ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا. لیکن یہ ساری پروڈکشن جو ہے وہ کوئلے کی نہیں ہے, کچھ جو ہے سولر انرجی بھی ہے, اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن پہ کافی کام ہوگا. فائبر آپٹکس کی جو ہماری ایک کیبل آتی ہے وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے, اس پہ کوئی زیر سمندر کے اندر ہے وہ, تو یہ ایک نئی فائبر آپٹک کی کیبل بھی ڈالیں گے. اس کے علاوہ کافی کام جو ہے وہ سیکیورٹی اور سرویلنس کا بھی ہے کہ شاید پاکستان میں جس طرح کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لاقانونیت بہت بڑا مسئلہ ہے, بطہ خوری اور اس طرح کے طریقے. تو ایک کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ سرویلنس کے بھی ہیں کہ پورے شہر میں کئی ہزار کیمرے لگا کر وہ پورے سیکیورٹی کو مانیٹر کریں گے. تو اس طرح کی کافی سارے پروجیکٹس ہیں تقریباً 50 سے 65 بلین ڈالر کے. یہ یاد رہے کہ بہت سے لوگ شاید اس کو اس طرح سمجھے کہ یہ وہ کوئی تحفتاً ہمیں مل رہے ہیں. یہ تقریباً تمام قرضے کی صورت میں آ رہے ہیں, اور اس میں یہ سونر دین لیٹر آپ کو واپس بھی کرنے ہیں. ان کی ٹرمز جو ہیں وہ اسٹرکٹ ہوں گی, لیکن اس کی وجہ یہ ہے, یہ نہیں کہ شاید کوئی ان کو فیور کیا جا رہا ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں کرتا, تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو ٹرمز ہیں وہ بڑے لوکریٹو رکھنے پڑتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ کافی پروجیکٹس جیسے 4-5 بڑے کوریڈورز ہیں, تو سی پیک ان میں سے ایک ہے, اور یہ سب پروجیکٹس جو ہیں بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. غالباً 5 سے 10 برس میں یہ تقریباً تمام نہیں تو آدھے ضرور کمپلیٹ ہو جائیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آج دیکھ رہی تھی اس میں, آج ان لوگوں نے جب ایکسپلین کیا کہ وہ سنگاپور سے جو ایک راستہ تھائی لینڈ سے سنگاپور سے گزرتا ہے, اور سنگاپور کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں, ان کو خیال ہے کہ اس کینال کو یوز کرنے کے بعد دیر از اے چانس کہ کیا کینال پروجیکٹ کی تعمیر کا ہے, مگر اگین انویسٹمنٹ پیسے کی بہت زیادہ ہے. تو پاکستان سے جب یہ سی پیک کا گزر رہا ہے, آپ نے کہا کہ یہ سندھ بلوچستان سے ہوتا ہوا پنجاب کے ریموٹ ایریا سے گزرتا ہوا اوپر نارتھ کی طرف جائے گا. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں سی پیک کی تو ہم لاہور کو بھی بیچ میں لے کے آتے ہیں, ہم اس میں سندھ کو بھی لے کے آتے ہیں کہ سندھ کو سی پیک کا بڑا فائدہ ہوگا. یہ تو ایڈوانسڈ ایریاز ہیں, تو مگر جو سی پیک کی جو ہائی وے ہے وہ ان میں سے گزرنی تو نہیں. تو واٹ از ان اٹ فار پنجاب اینڈ واٹ از ان اٹ فار سندھ؟ دیکھیے, ضروری نہیں کہ جو ہائی وے ہے وہ ان سارے علاقوں کو سے گزرے. دیکھیے یہ مقصد کیا ہے گوادر پورٹ سے ایکسیسیبلٹی لینا نارتھ آف چائنا کے لیے, وہ یہ کہ آپ ایک ایسی روڈ نیٹ ورک بنا رہے ہیں یا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک بنا رہے ہیں کہ جو آپ کی ٹریول ٹائم اور کاسٹ کو منیمائز کرے. تو اگر آپ اس کو بجائے منیمائز کرنے کے بس کا روٹ بنا دیں کہ وہ ہر 2 منٹ کے بعد ادھر رک رہی ہے, پھر ہر 2 منٹ کے بعد دوسری جگہ رک رہی ہے, اور ہر 400 میٹر کے بعد اگر بس کی طرح یہ سٹاپس بنانے شروع کر دیے تو وہ تو کمپیٹیٹیو رہے گا ہی نہیں. ضروری ہے کہ اس نیٹ ورک کو سائنٹیفکلی بنایا جائے, روڈ نیٹ ورک کو اور ریل نیٹ ورک کو, اور اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ پروفیشنل گراؤنڈز پر ہو اور پروفیشنسی کی بنیاد پر ہو, رادر
کہ جناب اس کو کسی طریقے سے پشاور سے بھی ٹچ کروا دیں ہائی وے کو, کراچی سے بھی ٹچ کروا دیں, اور اگر گزر ہی رہی ہے تو لاہور سے بھی اس کو داتا دربار سے چھو کے گزار دیں. تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. ڈونٹ ڈو دس. یو ہیو ٹو بلڈ اے روڈ نیٹ ورک دیٹ مینیمائزز دا ٹریول ٹائم. آپ کو اگر 5 سے 20 گھنٹے کا ٹریول ٹائم گوادر کے تھرو کم پڑے تو اس کے کافی لانگ ٹرم بینیفٹس موجود ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس روڈ کو, اس ریل نیٹ ورک کو اور اس سی پورٹ کو پروفیشنلی کمپیٹیٹیو بنیادوں پر چلائیں. خوشحال پاکستان تو خوشحال میں اور خوشحال آپ. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پریشان ہونے کی بات نہیں یہاں, بلکہ ٹورنٹو اسٹار میں ایک ڈیٹا بھی آیا, دنیا جہان میں سے لگتا ہے مڈل کلاس غائب ہوتی جا رہی ہے. یہ ٹورنٹو کے بارے میں اسٹیٹسٹکس آئی ہیں اور انہوں نے یہاں کہا ہے کہ یہاں بھی جو انکم ڈسپیرٹی ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور دیر آر سرٹن ایریاز ہمارے یہاں بھی جو کہ جس میں لو لیول انکم اور ہائی لیول اونلی 2 کیٹیگریز رہ گئی ہیں, اور وہ کہتے ہیں مڈل کلاس تو ویسے ہی وینش ہوتی جا رہی ہے. تو چلیے اس وقت تو ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے, وہ عبیر ابوذری کا ایک شعر تھا کہ جوں جوں وہ کرتے ہیں مساوات کی تلقین, بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں طبقات مسلسل. مگر طبقات تو کم ہو رہے ہیں, مڈل کلاس تو وینش ہی ہو گئی ہے. وہ وینش نہیں ہو رہی. ٹورانٹو میں جو ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ کہ وہ جو ٹورانٹو میں انکم ڈسپیرٹی کو دیکھتے ہیں وہ صرف سٹی آف ٹورانٹو کو دیکھتے ہیں, اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو آؤٹ ورڈ مائگریشن ہوتی ہے. دیکھیے جب لوگوں کے ہاں تھوڑا سی انکم بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تھارن کلف پارک میں ہی نہیں رہیں گے. وہ جب ان کے پاس ان کی ذرائع آمدن مضبوط ہو, برقرار ہو, تھوڑی انکم بڑھے, تو پھر وہ مارکھم کی طرف نکل جاتے ہیں, مسیساگا اور برامپٹن کی طرف نکل جاتے ہیں. تو وہ جب اپنی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں پھر ایک اور خاندان آتا ہے, پھر وہ 5-10 برس کی محنت کرتا ہے. تو یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انکم ڈسپیرٹیز بڑھ رہی ہیں, وہ اصل میں میرے حساب سے, میری ریسرچ کے مطابق, وہ ایک اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ ہم اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہاں سے لوگ نکل کر چلے جاتے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ کیا پچھلے 20 سال میں جو لوگ تھارن کلف پارک میں رہ رہے ہیں ان کی انکم نہیں بڑھ رہی, تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ وہی لوگ ہیں جو 20 سال پہلے رہتے تھے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. ہر 5 سال کے بعد یہ لوگ جو ہی اسٹیبل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل ہونا چاہیے, مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ یہ صرف اس میں اب تھارن کلف کا علاقہ ہی نہیں ہے, اس میں پیل کا ریجن آ رہا ہے. دا اونلی ریجن جو انہوں نے کہا اس وقت جہاں پہ اچھی انکم والے ہیں وہ درہم کا ایریا ہے, باقی پیل بھی اس کے بیچ میں آیا ہے. بے شمار علاقے اس میں, یہ پرسوں 2-3 دن پہلے کی ٹورنٹو اسٹار کی رپورٹ. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ جہاں جہاں سرکار وسائل پرووائڈ کرتی ہے نا, کہ یہاں لو انکم ہاؤسنگ آپ کو پرووائڈ کر دی, اور یہاں سبسڈائزڈ اسکولنگ یا ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر دی, تو وہ جہاں یہ فیسلٹیز ہوں گی وہاں جن کو ضرورت ہے وہ آتے جائیں گے. تو جہاں پی ایل میں جہاں جہاں آپ کو فیسلٹیز نظر آئیں گی وہیں آپ کو انکم ڈسپیرٹیز بھی زیادہ نظر آئیں گی, مگر وہ اتفاقاً نہیں ہو رہی, وہ آپ نے یو ہیو ڈیزائنڈ دا سسٹم لائک دیٹ. یہ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو دوبارہ بات کرتے ہیں, مگر اس وقت ہم سی پیک پہ بات کرتے ہیں. امید پہ دنیا قائم ہے, اور ظاہر ہے یہ کینیڈا پاکستان اکنامک کوریڈور ڈیولپ ہوتا ہے تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے کاروباری حضرات کے لیے بہتر اپرچونٹیز ہوں, لوگوں کے لیے جاب اپرچونٹیز بنیں, اور ظاہر ہے اگر ملک کی جو آرٹری یعنی ٹریولنگ جو روڈز اگر اچھی ہوں گی تو یقیناً پہیا گھومے گا اور ملک ترقی کرے گا. دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بس میرا ایک ہی سوال اب آپ سے ہے, اور آپ تفصیل سے مجھے یقین ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. سی پیک جب ہوا تو حکومتوں کے درمیان یہ طے پایا, ٹھیک, آج آل آف سڈن کراچی اٹھ کے کہتا ہے یا سندھ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بھی سی پیک کا حصہ بنوں گا. سو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تشویش کا باعث ہیں. مثلاً جو نیوز رپورٹس ہیں ان کے مطابق اب کراچی سرکولر ریلوے جو کہ اربن ٹرانزٹ ہے, اس کو بھی سی پیک کے ذریعے اس کو حصہ بنایا جا رہا ہے سی پیک کا, جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سی پیک کی پروڈکٹیوٹی میں کسی طریقے سے کام لے گا, یا جس طرح کہ لاہور میں اورنج میٹرو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کا حصہ ہے. حالانکہ اورنج میٹرو نے کوئی رول تو نہیں پلے کرنا سی پیک میں. اس میں جو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو
بینیفٹس ان کمپنیوں کو حاصل ہیں کہ جو سی پیک میں واقعی کام کر رہی ہیں. مثلا جو گوادر پورٹ چلا رہی ہیں, یا وہ جو ہائی ویز بنائیں گی, یا ریل نیٹ ورک چلائیں گی, یا اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گی, ان کو بہت سارے بینیفٹس دیے گئے ہیں کہ جس طرح وہ جو مشینری امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہے, وہ جو انکم ارن کریں گے اس پہ ٹیکس نہیں ہے, کارپوریٹ انکم پہ ٹیکس نہیں ہوگا, اور لیبر انکم پہ بھی ٹیکس نہیں ہوگا. اور کچھ کمپنیز کو یا کچھ اسپیشل کیسز میں جو انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ 20 سے 25 برس کی چھوٹ ہے, یعنی آج سے شروع ہوگی اور 25 برس تک چلے گی. تو وہ چاہ رہے ہیں کراچی میں اور لاہور میں کہ جناب کراچی سرکولر ریلوے کو بھی انکم ٹیکس کی چھوٹ ملے اور جتنی مشینری آئے اسی میں شامل ہو, لاہور میں بھی اسی طریقے سے میٹرو والے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ٹیکس کی چھوٹ ملے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پروجیکٹس کا کوئی دور دور سے بھی تعلق ہے. وہ جو اکنامک کوریڈور ہے, وہ اکنامک کوریڈور جو ہے نا وہ لاجسٹکس نیٹ ورک ہے جس کو ہم سپلائی چین اینڈ لاجسٹکس کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس کا کوئی اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. تو اس طرح تو پھر اب ہر شہر میں ایک بس سروس اور ریل یہ تو لگتا ہے گنگا میں ہاتھ دھونے والی, گنگا میں نہانے والی بات ہے. تو وہ اصل میں آئی تھنک مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ ٹیکس بینیفٹس نظر آ رہے ہیں لوگوں کو, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں. اس سے سی پیک کو نقصان پہنچے گا, اس لیے کہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس پروجیکٹ کی اکنامک جو ویلیو ایڈ ہے, جس کو کہتے ہیں واٹ واز دا ویلیو ایڈ فار دس پروجیکٹ, وہ جب ہم اس کو نکالیں گے تو اگر یہ ٹیکس کی چھوٹ اتنی بڑھ گئی کہ وہ جو لاس ہے ٹیکسز کا گورنمنٹ کو 20-25 برس کا, وہ اس سے کہیں اس کے وہ بڑھتا جائے, اور جو ریونیو جنریٹ ہوگا تھرو پرائیویٹ انٹرپرائزز اینڈ ان دی ڈیولپمنٹ آف نیو بزنسز اینڈ ایز دا بزنسز گرو دے پے مور ٹیکسز, اگر وہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ ٹیکس کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس کے برابر کا ہو یا اس کا آدھا ہو, تو اس سے کافی اس کی ویلیو ایڈ پہ نقصان پڑے, اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ واقعتاً اس کا کتنا فائدہ تھا. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں چیئر لیڈرس, ابھی تک جو لوگ بات کر رہے ہیں سی پیک پہ وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں. اس میں قطعاً کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کتاب جو ہمارے درمیان میں پڑھی ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن سسٹمز اور نیٹ ورکس کو ہم امپروو کرتے ہیں, اسپیشلی لاجسٹکس اور سپلائی چینس کو, اس سے کاسٹ آف پروڈکشن نیچے جاتی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کی نیچے جانے سے آپ کی اکنامک کمپیٹیونیس مارکیٹ میں بڑھتی ہے, گلوبلی بڑھتی ہے. تو اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ یہ واقعتاً ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا پاکستان کے لیے. جو 16,000 میگا واٹ کی جو ہمارے یہاں کمی ہے وہ اس سے پوری ہوگی. دیکھیں کسی نے ہمیں روکا تو نہیں تھا پچھلے 25-30 سال میں کہ بجلی پیدا کریں, ہم نے خود ہی نہیں کی, تو کسی نے تو آ کے یہ کام کرنا ہے. تو ان سب کا فائدہ ہوگا جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, مینوفیکچررز ہیں. جس طرح فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, بہت سارے جو بزنسز ہیں وہ بند پڑے ہیں اس لیے کہ بجلی ایک تو آتی نہیں تھی, ریلائبل نہیں تھی. اگر خود پروڈیوس کریں جنریٹر لگا کے تو بہت مہنگی پڑتی تھی, اور اگر وہ مہنگی اس لیے پڑتی تھی کہ جو ٹیکسز ہیں اس پہ فیول پہ وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے اپنے انڈسٹری کو جو ہے بہت ہی ان کمپیٹیٹیو بنا دیا تھا گلوبلی. تو یہ بجلی کی فراہمی سے بڑا فرق پڑے گا, ایکسیس ٹو روڈ نیٹ ورک اینڈ دین فرام روڈ نیٹ ورک ٹو دا سی پورٹ بڑا فرق پڑے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اب ہم اپنے ان پروجیکٹس پہ توجہ دیں جن کا واقعتاً تعلق ہے سی پیک سے یا پروڈکٹیوٹی سے. اور اگر آپ نے اپنے بس ٹرانزٹ بھی ڈال دیا اور سرکولر ریلوے بھی ڈال دی, اور کسی نے کہا جی میرے گھر میں ٹیوب ویل بھی لگا دو تو اس کو بھی سی پیک میں شامل کر دیں, تو وہ 25 سال کے بعد قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی. 25 برس کے بعد, مطلب 25 برس میں آپ کا ریونیو جو اسٹریم ہے سرکار کا وہ کم ہوگا کیونکہ آپ نے چھوٹ دے دی. 25 برس کے بعد وہ ختم ہوگا تو ٹیکس آنا شروع ہوگا. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے جیسے اس وقت ہماری پریمیئر کیتھلین وین کی جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ, انہوں نے ہائیڈرو کے بل میں چھوٹ دے دی ہے, اور پھر جب وہ ختم ہوگی تو پھر لگ پتہ جائے گا. تو اب جس طرح کہ وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹیکس ابھی جو ہے ہم سبسڈائز کر رہے ہیں, آپ کو 5-10 برس کی سبسڈی مل گئی ہے تو لوگ خوش ہیں ابھی. تو یہ حکومت بھی تب تک فارغ ہو چکی ہوگی, کوئی نئی حکومت ہوگی, تو جب وہ سبسڈی ختم ہوگی پھر لگ پتہ جائے گا کہ کہانی کیا ہے. بہرحال صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ انفراسٹرکچر اچھا ہوگا تو پہیا گھومے گا, یعنی ٹرک چلے گا تو لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی, انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوگی. اینڈ وی وش فار دا بیسٹ, وی ہوپ فار دا بیسٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. چلیے صاحب, ایک اور پروگرام کے لیے دوبارہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. ابھی دیجیے اجازت, میرا اور آپ کا. اللہ حافظ.